751 سورۃ الحدید آیت نمبر 9۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں دو باتیں قرآن کریم نے بیان کر دی تھی۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ پھر قرآن کریم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت تمہارے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو حالانکہ تم پہلے اقرار کر چکے ہو؟ یعنی تم سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا ہے اپنی ربوبیت کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی۔ تو اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان لے آؤ۔ وہ ایمان کے دعوے دار تھے، وہ کہتے تھے، مشرک کہتے تھے ہمیں اللہ پہ تو ایمان ہے لیکن ہم غیروں کی جو اللہ کے ساتھ اوروں کی جو عبادت کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے درجات کو بڑھائیں گے، سفارش کریں گے۔ تو جو کہا گیا تھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تمہیں بلاتے ہیں، تو اب اسی بات کی آگے پھر تشریح ہے اور پھر سوال ہے۔ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہ ذات ہیں جس نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتاری ہیں، واضح کہ عبارت کے لحاظ سے ان میں حسن ہے، اعجاز خاص ہے، اور اپنے موقف پہ اپنے لیے واضح دلائل رکھتا ہے قرآن کریم، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں کفر شرک کی اندھیریوں سے نکالے، ایمان
صحیح عقیدہ کے طرف، نور کے طرف تمہیں لیا ہے۔ تو قرآن کریم اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ بھی یہی کہا گیا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اس لیے اترا، آپ کو دیا گیا تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو کفر و شرک کے اندھیریوں سے نکالیں۔ اب یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا، ایمان نہیں لا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، اللہ کے رسول رسول برحق ہے، اور ان پہ اتری ہوئی کتاب کتاب برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے جو محنت کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ تمہارے کفری اور شرکی عقائد کو تم سے دور کریں۔ اور پھر ایمان کے ساتھ تو قرآن نے کہا تھا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اب دوسری آیت میں کہا جاتا ہے وما لکم الا تنفقوا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے رضا کے لیے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، حالانکہ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کے لیے، میراث اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ زمین پہ رہنے والوں تمہاری جتنی جائیدادیں ہیں عارضی طور پہ تمہارے ہیں، اصل مالک تو اللہ ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ میراث کا کہتے ہیں، اور اس میں آسمان کا بھی کہہ رہے ہیں، زمین کا بھی، للہ میراث السماوات والارض، آسمان میں تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کی ہے۔ زمین پہ تو عارضی طور پہ خطے بھی بنے ہوئے ہیں، ممالک بھی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں بھی ہیں، کوئی سمجھتا ہے یہ میری ہے، میری ملکیت ہے، دادے کا تھا، باپ کا تھا، بچے کا ہے، اب آگے جا کر پوتے کا بنتا ہے، پر پوتے کا بنتا ہے، جائیدادیں چل رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے زمین پہ عارضی طور پہ۔ یہ سلسلے جب سے دنیا قائم ہے قیامت تک اس طرح یہ سلسلے چلتے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن آسمان میں تو کسی کی وہ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں للہ میراث السماوات، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آسمان میں تمہارا کسی کا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، حقیقت میں دیکھو تو زمین بھی آسمان کے طرح ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ تمہیں اللہ نے اس کا مالک بنایا ہے۔ جو گزری ہوئی آیت میں کہا گیا نا، کیا جعلکم مستخلفین فی، تمہیں لوگوں کا جان نشین بنایا ہے، تمہیں مالک بنایا، جان نشین بنا کر یہ عارضی طور پہ تمہارے حوالے کیا گیا ہے۔ ظاہراً تم اس کے مالک کہلاتے ہو، لیکن وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ظاہراً باطناً ہر لحاظ سے یہ اللہ ہی کے لیے رہیں گے۔ کل من علیہا فان، سارے فنا ہو جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی، تمہارے کوئی ملکیت نہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، یہ تو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہ رہا ہے، بلکہ اگر تم اس کو خرچ کرو گے تو گویا اپنے لیے خرچ کرو گے۔ آگے پھر قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے، آگے عرض کروں گا۔ یہاں پہ ایک بات اور قرآن کریم کہہ رہا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب ایک وہ شخص ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، دوسرا وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح وہ بھی کیا، دین کی نصرت بھی کی۔ فرمایا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین قبول کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، دین کی نصرت کی ہے، وہ رتبے اور مرتبے میں ان لوگوں سے اعلیٰ افضل ہے جو فتح مکہ کے بعد اللہ کی دین کی نصرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ لازم بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا ہے اس وقت تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دل میں رکھتا ہے کہ میں ایمان لیا ہوں، میں کلمہ پڑھوں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ لازماً سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جماعت آگے چل کر کس طرح ہو، اگر لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو تھپڑ بھی لگیں گے، مال بھی جائے گا، جائیداد بھی جائے گا، بے عزتی بھی ہو جائے گی، اس طرح تو لوگوں کے
دلوں میں بات آتی تھی؟ فتح مکہ کے بعد جہاں پہ پورے عرب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہے، اب ہر ایک ایمان لے آ رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ فرمایا وہ پہلے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ رتبے میں تم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہاں باقی اس کے بعد بھی قیامت تک ایمان لاتے رہو، مال خرچ کرتے رہو، دین کی نصرت کرتے رہو۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہتری کا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے صحابہ کو۔ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد تم سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اچھی زندگی اللہ تمہیں دے گا، وعدہ حسنہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس مال کو اللہ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ قرضہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا مال مجھے واپس ملے گا۔ فرمایا آج جو خرچ کرو گے کل اللہ سے لو۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ دنیا کا تمہاری نہیں ہے، عارضی طور پہ تم مالک ہو، پھر فرمایا اللہ کو قرضہ دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ یعنی عقل مند کو چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کے ذمے ہے اس کا بدلہ دینا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو مال عارضی طور پہ اس کی ملکیت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو کل جب اللہ اسی کا بدلہ اسے دے گا وہ عارضی نہیں ہوگا، وہ جنت ہوگا، وہ دائمی ہوگا۔ گویا دنیا میں مال خرچ کرنے کو یہ کہا گیا بألفاظ دیگر کہ آج اس عارضی مال کے عارضی مالک ہو، اس کو خرچ کرنے کے بعد مستقل طور پہ تم ان کے مالک بنو گے، اور وہاں پہ پھر عارضی نہیں ہے، پھر جنت تو دائمی ہے اور جنت تمہاری ملکیت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، جنت تمہاری ہے، تمہارے نام پہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے کہا تھا کہ 2 باغ ایک آدمی کی ملکیت ہوگی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں قرآن نے بیان کر دی تھی، وہ اس کی ملکیت ہے، پھر دائمی ہے، جنت عارضی نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ينزل على عبده، اللہ وہ ذات ہے جو اتارتے ہیں اپنے بندے پہ، جس نے اتارا اپنے بندے پہ آیات بینات، واضح آیتیں، لیخرجکم، قرآن اتارنے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ نکال دے تمہیں من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے نور کے طرف، کفر سے اسلام کے طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، لوگو تمہاری اس حالت کو بدلنے میں اللہ تم پہ شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ کا تم پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی، اور اس کا پیغمبر تمہیں ہدایت کے طرف بلاتا ہے، یہ اللہ کی تم پہ شفقت ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہو۔ تمہیں حقیقت بتلایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کا۔ لیکن ایک بات فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ انسان جس نے مال خرچ کر لیا من قبل الفتح، مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے قبل، وقاتل، فتح مکے سے پہلے مال بھی خرچ کیا اور
جہاد بھی کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ فتح مکہ سے قبل کے لوگ درجے میں بہت اعلیٰ اور افضل ہے، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا انہوں نے، لیکن درجہ بیان کرنے کے بعد، افضلیت بیان کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہترین، اللہ سب سے راضی اور سب کو راضی کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے، قرضا حسنا، قرض حسنا اللہ کو دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ اس کے اس قرضے کو دوگنا کرے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور قیامت میں اس کے لیے عزت کا اجر بھی ہوگا۔ اللہم وفقنا لما